ایک موقع دیا ہے کہ وہ اپنے کلچر کو، اپنے ٹریڈیشنل کو، اپنی ہسٹری کو ریپریزینٹ کر سکیں. تو آج ہمارے ساتھ جو ایک فیمس پرسنالٹی جو ہے وہ موجود ہے، اور ویسے تو ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں آئے. امین سرگانہ صاحب ہیں جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے برانچ مینیجر ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا اپنا فیملی بزنس بھی یہاں پر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیزگنیشن ہولڈر ہیں یو اے گلف مڈل ایسٹ میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو ویری مچ نیوز ٹائم فار انوائٹنگ می ہیئر. بہت شکریہ آپ کا سرگانہ صاحب کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور آپ نے کچھ اپنے خیالات جو ہیں وہ ہم سے یہاں پر شیئر کرنے کا موقع دیا ہے. چونکہ ہر کسی کو پاکستان میں موقع نہیں ملا کہ وہ پاکستان سے دبئی ٹریول کر سکے اور ایکسپو 2020 کو وہ دیکھ سکے. اور اس میں جو سب سے اہم کردار ہے ہمارا سوشل میڈیا، نیوز ٹائم کا بہت اہم اس میں رول ہے کہ وہ لوگوں کو ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے ملک میں بیٹھ کر اس پلیٹ فارم سے پوری ایکسپو کو وہ ہے دیکھ سکے، تاکہ ان کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ وہ ایکسپو سے باہر ہے، ان کو لگے کہ ایکسپو کے اندر ہی موجود ہیں. تو آپ یہ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو یو اے کی گورنمنٹ ہے ان کا جو یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ کتنا اپریشیٹ کریں گے ہم گورنمنٹ کو یہاں کی؟ جی تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو دیٹ دس ایکسپو 2020 when it was announced in 2013 جی all Dubai was excited. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم بہت دیر سے اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جس طرح سے ہم نے یہاں پہ ایکسپو اناؤنس ہونے کے بعد یہاں پہ دبئی کی جو ڈیولپمنٹ دیکھی ہے دیٹس مارولس، بریلینٹ. اور اس میں جو ہے اس پہ جب لاسٹ ایئر ہونی تھی ایکسپو 2020 تو پھر یہاں پہ کورونا کی وجہ سے کچھ لیٹ ہوا، لیکن ابھی جو ہے 2021 میں جو ہے یہ ایکسپو ہو رہی ہے. تو یہاں پہ جو انتظامات ہیں وہ دیکھ کر جو ہے بہت مزہ آیا ہے، اور بہت ہی دبئی گورنمنٹ نے یہاں پہ جو ایکسپو کے انتظامات کیے ہیں، اور جس طرح دنیا کے 120 سے زائد ممالک کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے، اور یہاں پہ ان کے جو ہے ایگزیبیشنز ہیں، تو یہ ریئلی امیزنگ ہے. اور جس سپیڈ سے دبئی ترقی کر رہا ہے، ہم وش کرتے ہیں کہ ہمارے کنٹری، ہمارا ملک پاکستان بھی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے اسی رفتار سے ترقی کرے. اور ہم لیکن دبئی کی ترقی کو جو ہے اور یو اے کی یہاں پہ جو ہم نے پچھلے 20-25 سال سے دیکھی ہے، یہ جو ہے ایکسٹراڈنری. بالکل جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کو بھی ایسے ترقی کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. اور لیکن ہم لوگ جب یہاں یو اے میں رہتے ہیں تو واقعی یہ ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے. ایکسپو کے علاوہ بھی اگر بات کی جائے پورے یو اے کی اور مڈل ایسٹ کی، تو یو اے جو ہے واحد کنٹری ہے جہاں پر لوگوں کو ہر طرح سے پروٹیکشن اور ان کی ہر طرح سے رائٹس کا جو خیال رکھا جاتا ہے. اور آپ نے پاکستان پویلین وزٹ کیا ہے، کیسا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ جی میں فرسٹ آف آل سب سے پہلے پاکستان پویلین ہی میں نے وزٹ کیا ہے، اور میں کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ جس طرح سے لوگ پوری دنیا میں پاکستان پویلین کی تعریف ہو رہی تھی. اور واقعی پاکستان پویلین اسی جس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے اٹس امیزنگ، اور اس کا جو تھیم ہے وہ ونڈرفل ہے. ہم نے جا کے اس میں دیکھا ہے، اس میں ہمارے پورے جو ہے ابھی فی الحال جو ہے بلوچستان کا منتھ چل رہا ہے، بلوچستان کا کلچر زیادہ جو ہے پرومیننٹ ہے. اور اس کے بعد اس طرح گریجولی پھر وہ باقی سندھ، ہمارا پنجاب، اور اس کے بعد جو ہے کے پی کے کا کلچر بھی دکھائیں گے. ان کے ٹائمنگس ہیں ڈفرینٹ. تو ابھی جو ہے اس میں یہاں پہ جو خاص طور پہ جو میں نے چیز دیکھی ہے کہ پاکستان پویلین میں جس چیز کو پروموٹ کیا گیا ہے وہ ہمارے ٹورزم کو اس وقت پروموٹ کیا گیا. اور پاکستان ایک الحمدللہ یہ بہت خوبصورت ملک ہے، صرف اس میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ملک اسی طرح سے بھی سوئٹزرلینڈ سے لینڈسکیپ کے حساب سے کم نہیں ہے، بس ہماری فیسلٹیز کی کچھ کمی ہے اور کچھ تھوڑے سے ہمارے جو اپنے انٹرنل ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ابھی یہاں پہ جو بھی دنیا میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے جو ہے فارنرز اس کی جو ہے ویڈیوز بنا رہے تھے ہمارے، اور وہ they were saying amazing we have not seen this and hopefully they will visit. most of جو expatriates یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہی بولا ہے کہ ہم پاکستان وزٹ کرنا چاہتے ہیں، اتنا بیوٹیفل ہے، ہمیں نہیں آئیڈیا تھا. اور نو ڈاؤٹ جس طرح سے ہمارا جو ناردرن ایریاز ہیں اور خاص طور پہ ہمارا جو
جو گلگت بلتستان ہے, KPK ہے, ہمارا جو آزاد کشمیر ہے, اس میں نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے اور اس کو یہاں پہ پروموٹ کیا گیا ہے. آئی بلیو کہ اس ایکسپو کے بعد جو ہے اس سے ہمارے اپنے جو ٹورزم ہے اس کو پروموشن ملے گی, اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری باقی جو ملک کی بہت ساری جو کلچرل چیزیں ہیں اس کو جو ہے یہاں کی پبلک نے, میں دیکھتا تھا کہ بہت پسند کیا ہے. جی, بلکہ میں نے جب وزٹ کیا ایکسپو پاکستان پویلین کا, تو بہت سے لوگ جو ہیں فارنرز جب نکل کر دیکھ کر آئے تھے تو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان تو واقعی ریئلی بیوٹی مطلب بہت اچھی جگہ ہے اور ہمیں جانا چاہیے. میں نے کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو وہ بہت اپریشیٹ کر رہے تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کے آرکیٹیکٹ ہیں جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا ہے 24,000 پینلز اس پہ جو انہوں نے رکھے ہیں, اور جس طرح ڈفرینٹ ان کی جو شیپ ہے, اور آلموسٹ یہ اسٹارٹڈ ہوا تھا 3 years ago جہاں تک مجھے نالج ہے. تو اس میں بڑی محنت کی ہوئی ہے, اور جس طرح سے پاکستان کا کلچر چاروں صوبوں کو جیسے وہ 1 by 1 دکھا رہے ہیں, تو اٹس ریئلی ونڈرفل. اور پاکستان کی اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو وہ کسی سے جو ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں گرینری بہت ہے, اور پھر بلتستان کے علاقہ گلیشیئر جو ہے مطلب اٹس آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت زبردست ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پویلین کے بعد جو موجودہ حکومت ہے اس پر کیا ان کی جو ٹریڈ اکنامی ہے وہ اب کرے گی, جائے گی, بوسٹ لیول پر جائے گی, کیا فائدے ہوں گے؟ جی, پاکستان میں اس میں جو ہے ایک چیز میں بلکہ آپ کو بتانا بھول جاتا, یہاں پہ جو بلین ٹری کا تھیم تھا بہت امیزنگ تھا. وہ ایک ایسے فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ ایک جنگل میں آ گئے. باقی بلین ٹری کا جو ہے, اور جس طرح سے موجودہ گورنمنٹ نے یہ بلین ٹری منصوبے سے ملک کو جو ہے یعنی اس میں جو گرینری آئے گی, اور اس سے جو ہے آکسیجن ملک کو ملے گی, اور اس میں جو ہے بہت ساری اس سے ٹورزم بھی پروموٹ ہوگی. اور موجودہ حکومت ٹورزم کے لیے کافی اچھا کام کر رہی ہے. ہمیں جو چیزیں اچھی ہیں اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. آلدو ہماری پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو کام اچھے ہو رہے ہیں ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. تو اس وقت جو ہے ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا ٹورزم کا سکوپ ہے, اور پوری دنیا میں اس وقت جو ملک بلینز آف ڈالرز کی انکم ہے ملکوں کی, تو انشاءاللہ پاکستان کے پاس بھی ایسے بہت سارے جو ہے ایونیوز ہیں ٹورزم کے. تو اب ہمارے ماشاءاللہ ملک میں جو ہے اس وقت لا اینڈ آرڈر کا جو بہت اچھا ہے. ہمارے ملک میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ جو کراچی سے بے شک خجرات تک چلے جائیں, آپ KPK میں چلے جائیں, آپ بالکل ہر طرح سے وہ جو ہے لوگ بھی بڑے فرینڈلی ہیں, اور ہمارے ہاں جو ہے سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے ہمارا دنیا جو ہے ایک دفعہ آنا شروع ہو جائے گی, ہو گئی ہے بلکہ, تو اس سے جو ہے اور چیزیں ہماری پروموٹ ہوں گی. اور دوسرا یہ ہمارے جو علاقے بہت سارے ابھی ان ایکسپلورڈ پڑے ہیں, ہم ایون پاکستان کے لوگوں نے بھی نہیں دیکھے ہیں وہ, جیسے ہمارے جو کئی جو وزٹ سائٹس ہیں, تو ہمارا یہ اونزا ہے, گلگت ہے, سوات ہے, یہ اس میں بہت سکوپ ہے انشاءاللہ ٹورزم پر. بلکہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے بھی اکثر ایسے علاقے ہیں جو ہم نے وزٹ نہیں کیے ہیں, اور اکثر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جب پاکستان کے اندر ہیں تو ہم پاکستان پورا گھومیں اور پاکستان کی اتنی بھی جو بیوٹیفل پلیسز ہیں ان کو دیکھیں, اور اپنا اس کو بتائیں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھی پاکستان جو ہے خوبصورتی کے لحاظ سے بہت ماشاءاللہ زبردست ہے. ہر طرح کے وہاں پر ذخائر ہیں, اور وہاں کا فروٹ پاکستان کا بہت اچھا ہے, پاکستان کی ویجیٹیبلس بہت اچھی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. تو ابھی چونکہ ایکسپو میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر تقریباً تمام جو پوری دنیا ہے اس کے یہاں پر لوگ آئے ہیں, اور یہاں پر اپنے پویلین میں جا کر خود کو ایک اچھی فیلنگس ان کو آ رہی ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں اور ہمیں یہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. لیکن اس کی پبلسٹی بہت ہو چکی ہے, اور لوگوں کو اس بات کا کریز ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جائیں اور ہم لوگ جا کر جو ہے ایکسپو کو وزٹ کریں. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ میچ سے کتنا آپ کو لگاؤ ہے, میچ دیکھنے کا کتنا شوق ہے؟ جی, میچ کا میں بہت زیادہ پاکستان کرکٹ میں جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں. اور ابھی جس طرح سے ہماری یہاں پہ دبئی کو ہم تو ہوم گراؤنڈ UAE کو سمجھتے ہیں, اور ہماری ٹیم جس طرح سے پرفارم کر رہی ہے, پہلے ہماری ٹیم نے انڈیا سے جس طرح سے اس کو جو ہے ایک ایکسیلنٹ وکٹری حاصل کی ہے, اور جس طرح سے جو ہے انڈیا کو ہرایا ہے, اس کے بعد پھر ہماری ٹیم نے جو ہے نیوزی لینڈ کو جس طریقے سے ہرایا ہے, اور کل افغانستان کو جو ہرایا ہے. تو یہ تینوں میچ اس دفعہ میں خود گراؤنڈ میں تو نہیں جا کے, میرے بیٹے
تینوں جا رہے ہیں, تینوں میچ وہ دیکھ چکے ہیں. تو میں گھر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, نارملی ان کی ہی پکچر وغیرہ شیئر کرتا ہوں. تو یہ ہماری کرکٹ اس وقت جو ہے بہت ماشاءاللہ جو ہے اس وقت پرانا وقت کرکٹ کا واپس آ گیا ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے تھا. تو انشاءاللہ جو ہے ہم ورلڈ کپ ہی جیتیں گے. یہ جو T20 کا ورلڈ کپ ہے انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم اس وقت موسٹ فیوریٹ ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے پاکستان فائنل میں لازمی پہنچے گا. اور جس طرح سے کل ہمارے ایک کھلاڑی جو تھے ہمارے یعنی رضوان ہیں اور دوسرے بابر اعظم ہیں, اور ایک اور ہمارے کھلاڑی ہیں جنہوں نے کل 4 چھکے مارے ہیں ماشاءاللہ, بہت مزہ آیا ہے. بلکہ میں یہی کہوں گی کہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آپ کو پیشن آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی ہارڈ ورکنگ ہے, اور جو بھی ابھی جو ٹیم کا حصہ ہے وہ تو بالکل ان کے اندر پیشن ہے کچھ کرنے کا, ان کے اندر جذبہ ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ ضرور جیت جائے گا. اچھا خیر, ہم لوگ جو یہ ابھی تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پاکستان پویلین جب آپ نے وزٹ کیا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر چاروں صوبوں کو 1 by 1 جو ہے وہ ایک دکھایا گیا ہے, جس طرح سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے, یہاں تک کہ ہماری جو ثقافت ہے, ہماری جو ڈریسنگ ہے پاکستان کی فیمس, اس کو بھی ریپرزینٹ وہاں پر کیا گیا ہے. سندھی کلچر کو دکھایا گیا ہے. ابھی پنجاب کی باری آئے گی, پنجاب کو بھی دکھایا جائے گا. تو جو بھی پاکستان سے ہمارے جو وزراء آ رہے ہیں ابھی, تو ان کا کیا رد عمل ہے اس پر؟ کیا وہ دیکھ کر خوشی محسوس کر رہے ہیں یا کہیں کچھ کمی پیشی یا اونچ نیچ؟ جی, ہمارے اس وقت جو ہے ہمارے صدر مملکت عارف علوی صاحب کی تشریف لائے تھے, اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اس کو جو ہے خوشی کا اظہار بھی کیا. یہاں سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی, ہز ہائنس شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو اسی طرح ہمارے باقی وزراء بھی آئے ہیں. فواد چودھری صاحب آ چکے ہیں, اس کے بعد جو ہے دوسرے وزراء بھی آتے رہتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے ان کی ڈیفینیٹلی یہ حکومت کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ایک اچھا جو ہے یہ اپنا پاکستان کا جو ایک شو کر رہے ہیں. تو یہ اس سے جو ہے پاکستان کا وقار بھی بڑھے گا, اور پاکستان انشاءاللہ جو ہے اس وقت جس طرح سے ہمارے اب الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمارے مشرقی اور مغربی دونوں جو ہے ہماری باؤنڈریز اس وقت الحمدللہ کوائٹ سیف ہیں, اور ہم اس وقت جو پہلے ہمارے جو ایشوز تھے پاکستان کے کچھ سیکیورٹی سائڈ سے, جب سے ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی اپنا جو ہے بارڈر سیل کر لیا, تو وہ جو ہے باڑ لگا لیے, اور انڈین سائڈ سے بھی ہماری کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں اب. تو جب پاکستان میں امن ہوگا تو ترقی بھی ہوگی. تو پاکستان میں جو ہے انشاءاللہ بس صرف ایک چیز کی کمی ہے ابھی پاکستان میں کہ یہاں انویسٹمنٹ آنی چاہیے, اور ہماری یہ گورنمنٹ جو ہے یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آئے. ہمارے جو اپنے پاکستان کے لوگ ہیں جن کا سرمایہ باہر پڑا ہے, بلینز میں پڑا ہوا ہے, بلکہ ابھی پچھلے دن عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسے میرے پاس میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پورا پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو ہے یہ بات ڈالے پاکستانیوں کے کہ وہ اپنا سرمایہ جو ان کا باہر کے ملکوں میں بلینز آف ڈالرز پڑے ہیں واپس لے آئیں, انویسٹ کریں, تاکہ لوگوں کو ہمارے لوگوں کو روزگار ملے. اس وقت ہمارے نوجوانوں کی سب سے جو کمی ہے وہ روزگار کی کمی ہے, اور اس وقت جو اپرچونٹیز ہیں وہ بہت کم ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ٹورزم بڑھے گا, ابھی یہ ہمارا کئی چیزیں, ابھی خالی پنک سالٹ کو لے لیں, ابھی پنک سالٹ ہمارے یہاں پہ بھی اس کی کافی پروموشن ہو رہی ہے. تو یہ دوسرے ملک ہمارے ملک سے بہت ہی را فارم میں لے کے تو بہت مہنگا بیچ رہے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اپنے جو منرلز ہیں, اس کے بعد جو ہمارے ریسورسز ابھی تو ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کی ہے. ابھی ہمارے جو ہے بلوچستان کے پہاڑوں میں پورے سونے کے پہاڑ پڑے ہوئے ہیں, اور آئل ریزرو بھی ہمارے پاس ہے. انشاءاللہ جو ہے گڈ ٹائم ول کم, اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ بہت جلد کھڑا ہوگا. بالکل, جب ہم لوگ یہاں یو اے میں رہ کے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم لوگ پاکستان سے دور, ایک تو ڈسٹینس بہت کم ہے, اور جب ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں یہی فیل ہوتا ہے کہ ہم اپنے سیکنڈ ہوم میں ٹریول کر رہے ہیں. تو پاکستان جو ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں واقعی بہت زیادہ جو ہے خوبصورتی ہے, ذخائر ہے جن کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی جو ہے موجودہ جو حکومت ہے اس کا آپ جیسے نیکسٹ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت جیسے آتی ہے پاکستان میں, تو کیا کمپیریزن کرتے ہیں کہ ابھی موجودہ حکومت اس سے پراپر طور پر بینیفٹس لے سکتی ہے, یا جب آپ کی حکومت آئے گی تب کچھ چینجنگ آئیں گی اس کے اندر؟ دیکھیے, موجودہ حکومت جو ہے اور اس کی جو ان کا ایک تھوڑا موجودہ حکومت سے جو ایک ان کے لیڈرز سے میں کہوں گا
جو ہے غلطی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا ہوپس دے دی تھی. مطلب انہوں نے ایک جو پرومسز ایسے کیے تھے جو کہ وہ فلفل نہیں کر سکے, تو وہ بیسیکلی ان کو وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی جو وہ نہیں کر سکتے تھے. تو ابھی ان کو وہ اپنی اب آج جو بھی ہو رہا ہے مطلب ان سے جو چیزیں نہیں ہوتی تو وہ ایک طرح سے انہی کی تقریریں لوگ نکال کے لگا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے تو یہ کہا تھا یہ کرنے. تو وہ اپوزیشن بھی اپنی ایک طرح سے خود ہی بن گئے, وہ حکومت بھی خود ہے اور اپوزیشن نہیں ہے. اور ان کی تو یہ اس حکومت کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کو اتنی فرینڈلی اپوزیشن ملی ہے. میں کہتا ہوں میں نے پچھلے 40-50 سال سے اتنی فرینڈلی اپوزیشن نہیں دیکھی ہے. اور خود جو جس طرح سے اس حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو جو انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہے پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت کو دیا ہے یا ایون پیپلز پارٹی کی جب تھی تو ان کو تو بالکل کوئی کسی طرح سے ابھی جو تھوڑی بہت پاکستان میں جو اس وقت ٹربلز چل رہی ہیں تو ہماری اپوزیشن بالکل اس کو جو ہے ایکسپلائٹ نہیں کر رہی سچویشن کو. آئی اپریشیٹ اپوزیشن آف پاکستان جو پارٹیز ہیں, میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا مذہبی تناؤ جیسے ہمارے ملک میں چل رہا ہے تو انہوں نے اس کو بالکل اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. اور یہ بالکل یہ اچھی بات ہے. تو موجودہ حکومت کو چاہیے کہ جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے. اور سب سے بڑا اس وقت مسئلہ پاکستان کا کیا ہے؟ روزگار کا مسئلہ ہے. لوگوں کے پاس اس وقت روزگار نہیں ہے اور ہمارے روپے کی جو ویلیو بہت زیادہ گر گئی ہے تو اس وجہ سے مہنگائی بھی بڑھی ہے. تو ڈیفینیٹلی جو لوگ ہمارے ملک سے باہر ہیں ان کو تو فائدہ ہے. جیسے ابھی درہم جو ہے 47 تک جا پہنچا ہے تو مطلب جو لوگ درہم کما رہے ہیں یا ڈالر کما رہے ہیں, ریال کما رہے ہیں, پاؤنڈ کما رہے ہیں, ان کو تو فائدہ ہے. وہ ایک طبقہ, ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس کو یہ مطلب ڈیویلیویشن کا فائدہ ہے اور اس کا مہنگائی کا بھی ان پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑا. لیکن جو وہاں لوگ رہتے ہیں جن کی انکم ویسی ہے ان کو کوئی انفلیشن بھی ایسا نہیں ملا یا ان کی انکم انکریز نہیں ہوئی تو مطلب ایک وہ کافی اس وقت جو ہے مہنگائی کا شکار ہے اور کافی لوگ پریشان ہیں. خاص کر جو ہمارے منیمم ویج 20,000 یا 25,000 مقرر ہے وہ بھی نہیں ملتا, مطلب کاغذوں میں ہے لیکن لوگوں کو ملتا نہیں. تو آپ بتائیں کہ ایک آدمی کی اگر انکم روز کی 1,000 روپیہ بھی نہیں ہے تو وہ ان کے لیے واقعی بہت مشکلات ہیں. بالکل ایسی اپرچونٹی تو ہونی چاہیے پاکستان میں, کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ روزگار کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. اور ہماری جو جنریشن ہے وہ تو جیسے ہی ان کے ہاتھ میں ڈگریز آتی ہیں تو وہ روزگار کی تلاش میں جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. اکثر باپ کا پریشر ہوتا ہے کہ جی اب بچہ بڑا ہو گیا ہے, بچے نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لی ہے تو جی اس کو اب اچھی جاب ملنی چاہیے, چاہے وہ بینک ہو جائے, بینک سیکٹر ہو جائے, کوئی بھی ایسا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو جائے جہاں پر اس کو اچھی جاب ملے. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے, وہاں پر بھی سفارش اور رشوت کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے اس میں جو ہے لنکس کے حوالے سے کچھ لوگ اگر نکل جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بیٹھ کر گھر میں صرف انٹرویو کال کا ویٹ کرتے ہیں. لیکن ہر انسان, جیسے میں نے کہا کہ ہر انسان جو ہے وہ ابروڈ ٹریول نہیں کر سکتا, اتنی کیپیسٹی ہر ایک کی نہیں ہوتی. سیٹلمنٹ ہونا, آ کر پھر اپنے آپ کو وہاں پر تھوڑا سا چینج کرنا اور یہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. تو یہ موجودہ حکومت کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ اگر جو انہوں نے وعدے ایسے کیے تھے وہ ان کو پورے کرنے چاہیے تاکہ جو ہم لوگ اگر یو اے میں بیٹھے ہیں تو ہم بھی خود کو یہ پراؤڈ فیل کریں کہ پاکستان جو ہے تھوڑا سا, زیادہ نہیں, تھوڑا سا سٹینڈ ہوا ہے, لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا ہے کہ بھئی کچھ اپرچونٹی یا کچھ ایسے مواقع پاکستان کے اندر آ رہے ہیں جو کہ آنے والی نوجوان نسل کے لیے بہت خوشی کی باعث ہے, بہت خوشی کا. تو آپ کی مطلب کہ فیملی یہاں پر ہے, آپ نے کبھی سوچا نہیں پاکستان جا کر میں ان کو سیٹلمنٹ کرواؤں یا وہاں کوئی اس طرح سے کوئی سیٹ اپ ہو جائے کہ آپ نے یو ہی میں ہی رہنا پریفر کرنا ہے فیوچر میں؟ جی دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا, میں بالکل ایک پاکستان کی ٹرو پکچر آپ کو پیش کرتا ہوں. چونکہ میں اس میں ہمارا یہ جاب کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا جی, وہ لوگ جو انڈر پریولیج ہوتے ہیں نا, جن کے باپ دادا کا کوئی بزنس پہلے نہیں ہوتا ہے یا ان کی جو ہے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تو ان کو فرسٹ ٹائم جاب کرنی پڑتی ہے. اس لیے ان کو تو جاب ملنی ہی چاہیے, چاہے ان کو پولیس میں ملے, فوج میں ملے, پرائیویٹ سیکٹر میں ملے. میں مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے جاب کی تھی تو میرے پاس جاب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی. لیکن جب آپ جو ماشاءاللہ جنہوں نے 25-30 سال لوگوں نے جاب کر لی ہے اور اس کو جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ریزنیبل ریسورسز ہیں تو وہ پھر بچے ان کے, اب جیسے میرے بچے کوئی بھی نہیں جاب کرنے جا رہا, مطلب میرے بیٹے نے یہاں پہ جیسے اپنی کمپنی کھولی ہے, جیسے ہی اس نے اپنی ایجوکیشن مکمل کی ہے تو اس نے اپنی کمپنی کھولی ہے. دوسرا آسٹریلیا میں پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یعنی اس نے بزنس میں جا رہا ہے اور وہ
जॉब का उन्होंने राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और गलबन तीसरा भी नहीं जॉब करेगा। तो ठीक है, इससे हमारा जो जॉब का प्रेशर है वो कम हो, लेकिन उससे ये है कि हमारे मुआशरे के मतलब वो लोग जो शुरू में बिजनेस जिनके नहीं है या नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। और एक सजेशन मैं न्यूज टाइम के प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से पहुंचाना चाहता हूं कि ये हमारे मुल्क में जो रिटायर्ड लोगों को दोबारा री एम्प्लॉयमेंट का जो बहुत ज्यादा रिवाज है, खासतौर पे हमारे जो आर्मी के लोग ज्यादा रिटायर्ड होते हैं तो उनको फिर 2-3 दफा जो है किया जाता है। तो मौजूदा हालात में जब हम एक तरफ तो रिटायरमेंट की एज 55 साल करने का सोच रहे हैं और जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मेरा ख्याल है री एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम से कम होनी चाहिए। कोई बहुत जरूरी है अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना या कोई ऐसी उसकी कोर जॉब है जो स्पेशलिटी है तो उसको तो जरूर दें, लेकिन अदरवाइज ये जो है हमारे नौजवानों का इस्तेसाल है, उनको जो है उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। जब रिटायर्ड लोगों को दोबारा से जॉब मिलती है तो उन लोगों को जो है वो जॉब नहीं मिलती है। और दूसरा ये आपने मुझसे दूसरा सवाल ये किया है कि जो आपके पास यहाँ पे आप 15-20 साल से, मैं जैसे दुबई में हूँ, तो देखिए मैं दुबई को अब अपना सेकंड होम समझता हूँ, और यहाँ मेरी माशाल्लाह पूरी फैमिली पिछले सालों से रह रही है, बच्चे बड़े हुए हैं यहीं पे। तो नेचुरली वो यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो नेचुरली लोग बच्चे हमारे जो है वो चाहते हैं कि हम यहीं रहें। तो हम लोगों में, जैसे मैं अभी पाकिस्तान की मिट्टी से निकला हूँ, तो मेरे में तो अभी भी पाकिस्तान की मोहब्बत उसी तरह है। 15 साल 16 साल हो गए यहाँ पे, लेकिन अभी भी मेरा दिल पाकिस्तान में ही रहता है। तो हमारा इंशाल्लाह जो है जितने पाकिस्तानी बाहर हैं, तो पाकिस्तान में भी पॉसिबली जो पाकिस्तान में रहना चाहता है पाकिस्तान में रहे, अदरवाइज अगर बाहर अपॉर्चुनिटीज किसी को मिल रही हैं तो वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बाहर बिजनेस या जो भी करे, ताकि बल्कि और लोगों को भी लेके आए कि लोगों को रोजगार के मौके मिले और एक उनको जो है, और दूसरा हमारे अपने मुल्क के लोगों पे जो है प्रेशर कम हो और हम फॉरेन एक्सचेंज भेजें। अब तो सबसे बड़ी जो हमारी गवर्नमेंट की भी जो तरजीहात में शामिल है कि जो हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स कमा के फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं, इस वक्त वही हमारी इकोनॉमी को चला रहा है इस वक्त मोस्टली जो है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है बेहतर चल रही है। बहुत शुक्रिया अमीर सराना साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। और क्योंकि हम लोग अभी क्लोजिंग टाइम के नज़दीक हैं, तो मैं एक बार यहाँ पर आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप ज़रूर जो लोग दुबई में इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी, आप तमाम ज़रूर आएँ। एक्सपो 2020 दुबई में ज़रूर विज़िट करें, पाकिस्तान पवेलियन का ज़रूर विज़िट करें और देखेंगे किस तरह से पाकिस्तान पवेलियन में जो वहाँ पर जो मेहनत हुई है, वहाँ पर जो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल को, कल्चर को, हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है, खूबसूरती को दिखाया गया है, वो ज़रूर आकर देखें। और इससे अच्छा मौका आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता। तो आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।